نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محترم و مکرم پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، معروف دانشور، صاحبزادہ امام اہل سنت حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، استاد مکرم حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب اور دیگر علماء کرام، آج کی یہ مجلس آج صبح سے جو جاری ہے، میں اس کو مجلس وفا سمجھتا ہوں. یہ تجدید عہد وفا ہے. ہمارے بڑوں نے مرزا کو کافر قرار دے کر اور اس کی جماعت کو یہ جنگ جیت لی تھی. اس کے بعد یہ مجالس، اس طرح کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کا نام صبح سے لیا جا رہا ہے، ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے. یہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ مفتی محمود کے ساتھ وفا کا دن ہے، یہ مولانا سید محمد یوسف بنوری کے ساتھ وفا کا دن ہے کہ جن لوگوں کی جوانیاں اور ان کے بڑھاپے اس تحریک کے لیے لگے اور خرچ ہوئے. اور جس طرح ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، ایک کامیابی اللہ نے ہمیں بھی عطا کی. اگر میں اس بات میں غلط ہوں گا تو میرے مشائخ مجھے ٹوک دیں گے. ہم نے مرزا دجال کا دور نہیں دیکھا، وہ ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس سے مقابلہ کیا. ہم نے اپنے زمانے کے دجال کا دور دیکھا، اور اس دور کے اندر بھی ہمیں کہا گیا تمہارے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں گے، تم جہاد کا نام لوگے تو گدی سے زبان کھینچ دیں گے. یہ ساری دھمکیاں 9 سال سے ہم سنتے رہے. الحمدللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. 9 سال کا پورا شوق دور بھی ہم نے الحمدللہ کامیابی سے گزارا ہے. اب تو عامریت کا سورج ویسے ہی غروب ہو رہا ہے. جس زمانے میں یہ سورج سوا نیزے کے اوپر تھا، اس زمانے کے اندر بھی یہ قافلہ اہل حق جو ہر دور کے اندر اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان علماء کی جماعت کو جو دین کو اس کی سابقہ رونقیں لوٹا دیتی ہیں. یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اس وفا کے اندر ایک اور عہد کا اضافہ کر دیجئے. میں نے عرض کیا کہ یہ یوم تجدید وفا ہے، ان کے ساتھ وفا کا بھی اعلان کیجئے کہ اگر اس ملک کے اندر سیکولر روایات کو، اگر اس ملک کے اندر بے دینی کو لانے کی کوشش کی گئی تو ہم وہی تحریکیں برپا کریں گے جو ہمارے بڑوں نے آج سے پہلے برپا کی تھی. اس بت کدہ ہندوستان کے اندر دین کوئی آسانی سے نہیں آیا. یہ 33 کروڑ دیوتاؤں کی جہاں پوجا ہوتی تھی، وہاں پر دین کوئی آسانی سے نہیں آیا. اس کے اوپر نسلوں کی نسلیں لگی ہیں، اس کے اوپر بڑوں کا خون بہا ہے، اس کے اوپر ان کی زندگیاں لگی ہیں. آج ان کا یہ خیال ہے کہ اس دین کو دھکے دے دے کر اس خطے سے نکال دیں گے. آج ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس جو وسائل ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا چاہے وہ حکومت کی قوت ہے، کیا اس کے ذریعے سے ہمارے بڑوں کی محنتوں کو اس کو دیس نکالا دے دیا جائے گا. اور یہاں پر ایک نیا دین، یہاں پر روشن خیال، اعتدال پسندی، اور یہاں پر وہ دین جو مغرب کو قابل قبول ہو، دین کا وہ ایڈیشن نافذ کیا جائے گا. یہ اس وقت ممکن ہوتا جب یہ قافلہ صدق و صفا نہ ہوتا. یہ اس وقت ممکن تھا جہاں یہ لوگ نہیں تھے. یہ بات میری یاد رکھیے گا، جہاں یہ قافلہ نہیں تھا، جہاں پر یہ تجدید وفا نہیں ہوئی، وہاں پر ان کی سازشیں کامیاب ہو گئی ہیں. ذرا مصر کا جا کے کبھی جائزہ لیں، ترکی جائیں، الجزائر جائیں، تیونس جائیں، مراکش جائیں، وہاں پر کسی نہ کسی درجے کے اندر ان کی سازشیں کامیاب ہوئی ہیں. یہ بر صغیر کیوں ان کے حلق کے اندر اٹکا ہے، یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. وہ ساری سازشیں جو مصر میں کامیاب ہوئیں، جو شام میں کامیاب ہوئیں، جو ترکی میں کامیاب ہوئیں، جو الجزائر میں کامیاب ہوئیں، جو مراکش میں کامیاب ہوئیں، وہ یہاں کیوں نہیں چل سکیں؟ وہ فارمولے یہاں کیوں فیل ہو گئے؟ صرف اور صرف ہمارے بڑوں کی محنتیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر میں
اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہہ رہا ہوں، مگر دل کے گہرائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ فرق ہے اس کے اندر کہ یہاں ہمارے بڑوں نے جہاں اللہ جل جلالہ کے نام حق کی صدائیں بلند کی خانقاہوں کے اندر، وہاں پر وہی گوشہ نشین بزرگ جب وقت آیا تو جہاد کے لیے سر پہ کفن باندھ کر باہر نکلے۔ اسی امتزاج نے آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین کا وہ مخصوص، میں ایڈیشن کہوں گا اس کو، جس کو یہ لوگ ایڈیشن کہتے ہیں، کہ دین کا وہ مخصوص ایڈیشن زندہ رکھا ہوا ہے جو آج مغرب اور استعمار کی آنکھ کے اندر کانٹا بن کے کھٹک رہا ہے۔ میں پرسوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی۔ پوری دنیا میں جہاں پر استعمار کو مشکلات درپیش ہیں، ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے ڈانڈے پاکستان کے دینی مدارس سے جا کر ملتے ہیں۔ یہاں پر یہ خود شکنی اور خود نگری کا سبق 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ 150 سال پہلے انار کے درخت کے نیچے، انار کے سائے کے نیچے جن چند افراد نے تجدید یوم وفا کیا تھا پچھلے لوگوں کا، اسی کا سایہ اور اسی کا پھل آج بھی ہم کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی مجالس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگلی کئی صدیوں کے لیے اس کو تجدید کو دوبارہ اس کی تجدید کریں، کہ ہم پھر اس اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ ہم یہ عہد کرتے ہیں اور آج کے دن کو اس کی تجدید کا دن مناتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وفا کریں گے، اور وفا یہ ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔